بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے صفحات میں چھپے ان لوگوں کی کہانیاں کیا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقصد کے لیے منتخب کیا؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم نبی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جن کی زندگی صبر، حکمت اور انصاف کا پیکر تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو آزمائشوں کے سمندر سے گزرا لیکن کبھی اپنے عزم اور ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن مجید میں بڑے احترام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو آئیے ان کی زندگی کے اس حیرت انگیز سفر کو شروع کرتے ہیں، جہاں صبر، عبادت اور انسانیت کی خدمت کی مثالیں ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تعلق حضرت ایوب علیہ السلام کے خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام کیا تھا یہ معلومات واضح طور پر نہیں ملتی، لیکن آپ کا لقب ذوالکفل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں نبھایا۔ ذوالکفل کا مطلب ہے ذمہ داری نبھانے والا یا پھر عہد کا محافظ۔ آپ کا زمانہ ایسا تھا جب انسانیت ظلم اور ناانصافی کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے لیے منتخب کیا اور آپ نے لوگوں کو انصاف، صبر اور حکمت کی تعلیم دی۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کا صبر اور عدل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وعدہ لینے کے لیے چنا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ آپ کبھی غصہ نہیں کریں گے، کبھی کسی کو ناانصافی کا شکار نہیں ہونے دیں گے اور ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے دن میں لوگوں کے معاملات سننے اور رات کو عبادت کرنے کو اپنا معمول بنایا۔ یہ ایک مشکل ذمہ داری تھی، لیکن آپ نے اس میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک مظلوم شخص آپ کے پاس انصاف کی فریاد لے کر آیا۔ وہ اپنی زمین کے مسئلے میں ایک طاقتور شخص سے پریشان تھا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اس کے مسئلے کو نہایت توجہ سے سنا اور مظلوم کو یقین دلایا کہ اسے اس کا حق ملے گا۔ اگلے دن جب اس مسئلے کو حل کرنے کا وقت آیا تو طاقتور شخص نے آپ کو دباؤ میں لینے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے نہایت حکمت اور جرأت کے ساتھ مظلوم کا حق دلایا۔ اس واقعے نے آپ کی انصاف پسندی کو نہ صرف آپ کی قوم بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ پیارے دوستو، آپ کی زندگی کا ایک اور خاص پہلو آپ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، ایک دن میں لوگوں کے معاملات حل کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے آپ کو نیند سے بیدار کر کے شکایت درج کروائی۔ وہ شخص بار بار مختلف بہانوں سے آیا تاکہ آپ کو آزمایا جا سکے، لیکن ہر بار آپ نے صبر سے اس کی بات سنی اور اس کے مسائل کو حل کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کچھ یوں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الانبیاء، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ پیارے دوستو، یہ آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ مقام عطا کیا تھا اور ان کی صبر و استقامت کو سرایا۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہت سے اہم سبق دیتی ہے۔ نمبر 1 صبر اور استقامت۔ زندگی کے ہر امتحان میں صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کامیابی کی چابی ہے۔ نمبر 2 انصاف پسندی۔ ہر حالت میں عدل و انصاف کو ترجیح دینا ضروری ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ نمبر 3 عبادت اور اللہ سے تعلق۔
دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج کے دور میں جب ہم مختلف مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتے ہیں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر اور حکمت کے ساتھ ہم ہر چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں انصاف، صبر اور عبادت کو شامل کریں تو ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی بن سکتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی ذات کا جائزہ لینے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔